بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے پتہ چلتا ہے آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات میں سے اعلیٰ و افضل آیات ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی، سورہ البقرہ، آیات 255۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر شاباش دینے کے لیے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارڈ کے طور پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو اور خوف سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر فرمایا، تو اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لفے بھر بھر کر اشیاء نکالنی شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں اور سخت حاجت مند ہوں، لہٰذا معاف کر دو۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا اور بال بچوں کا شکوہ کیا۔ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور گلے میں سے لفیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا اور عیال داری کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا، لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور پھر غلہ کی لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ ہر بار تو وعدہ کرتا ہے نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، ابو ہریرہ، کل رات تیری قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا، چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا او کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ اس نے بتایا کہ جب تو رات کو اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ خیر اور بھلائی کے بہت زیادہ حریص ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا، ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرا واسطہ کس سے رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا۔